میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ سے یا 2 جمعہ پہلے سنن ترمذی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں 3 باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھی کہ یہ 3 باتیں اگر کسی کی زندگی میں ہیں تو یہ 3 چیزیں اسے جنت میں لے کر جانے والی ہیں۔ جس کی زندگی میں 3 باتیں ہوں گی وہ جنتی ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، رزق حلال ہو، انکم حلال ہو، حرام سے وہ بچتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہو، اور تیسری بات یہ آئی تھی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ یہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو یہ 3 باتوں کی وجہ سے وہ جنتی ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ 2 جمعہ پہلے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ آج میں نے خطبے میں، عربی خطبے میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ تینوں باتیں میرے اندر، آپ کے اندر، امت کے ہر فرد کے اندر وہ تینوں باتیں اللہ پیدا فرمائے، وہ تینوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العدل فی الغضب والرضا۔ انسان چاہے غصے کی حالت میں ہو، انسان چاہے خوشی کی حالت میں ہو، ہر حال میں انصاف کا معاملہ کرنا، خوشی میں بھی، غصے میں بھی، غصے کی حالت میں بھی، اور پھر نارمل عام حالات میں بھی انسان معاملہ کرے تو کیسا کرے؟ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کبھی بھی کسی پر ظلم، ہرگز بھی ہماری طرف سے کسی پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو، یہ کوشش انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ غصے میں بھی انصاف اور عام حالت میں بھی انصاف۔ بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھے، جج کا کام یہ ہوتا ہے فیصلے کرنا۔ قاضی صاحب کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے معاملات آتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے آتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں جج صاحب، قاضی صاحب۔ تو وہ پوری زندگی فیصلے کرتے رہے، جج تھے، قاضی صاحب تھے، لوگوں کے فیصلے آتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، بنی اسرائیل کے قاضی کا انتقال کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بٹھا کر یہ وصیت کی کہ میں پوری زندگی لوگوں کے فیصلے کرتا رہا، لوگ اپنے معاملات میرے پاس لے کر آتے تھے اور پھر میں ان کے مسئلوں کو حل کرتا تھا، ان کے لیے فیصلے کرتا تھا۔ پوری زندگی میں نے انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے کرتے میں نے گزار دی۔ اب میرا آخری وقت ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد جسم سے جب میری روح نکل جائے تو میری لاش کو گھر میں رکھے رہنا تھوڑی دیر، مجھے دفنانے میں جلدی نہیں کرنا، مجھے دفنانے میں جلدی نہیں کرنا، میرے جسم کو گھر میں رکھ کر رہنا، تاکہ تم دیکھو
کہ کہیں میرے جسم پر کوئی اللہ کا عذاب تو نہیں، کیونکہ زندگی بھر میں فیصلے کرتا تھا لوگوں کے، میرے جسم کے ساتھ اللہ کا کیا فیصلہ ہو یہ ذرا تم دیکھ کر اس کے بعد میرے جسم کو دفننا، مجھے جو دفنانا، تھوڑی دیر مجھے گھر میں رکھنا۔ اب اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو گھر والوں نے ان کے وصیت کے مطابق ان کے جسم کو، ان کی لاش کو گھر میں رکھا اور دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر والوں نے دیکھا کہ ان کا ایک کان پگھلنا شروع ہوا، اور پگھلتے پگھلتے بالکل ختم ہو گیا، جیسے وہ کان ہے ہی نہیں، ایک کان پگھل کر پورا ختم ہو گیا۔ تو گھر والے رونے لگے، رو کر ایک صاحب کہنے لگے گھر کے ان کے کہ اے اللہ یہ تمہارے کان کو کیا ہو گیا؟ تمہارا کان تو اچھا تھا، جب تم زندہ تھے تمہارا کان تو بالکل صحیح سالم تھا، تم تو سننے میں اچھے تھے، تمہارے کان بھی ہمیں نظر آتے تھے، لیکن اب یہ کیا ہو گیا کہ تمہارا کان ہی پگھل گیا؟ یہ تمہارے کان کا گوشت کس نے کھا لیا؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بولنے کی، اس لاش کو، قاضی صاحب کے اس جسم کو جس سے اللہ نے روح کو نکال لیا تھا، اللہ نے پھر بولنے کی طاقت دی۔ قاضی صاحب کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بولنے کی طاقت دی، تو وہ کہنے لگے کہ اصل یہ میرے ایک گناہ کی سزا ہے، میرے ایک گناہ کی سزا ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، لیکن میری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو ساتھی آئے تھے اپنا مسئلہ لے کر، میں ان میں سے ایک ساتھی کے مسئلے کو، ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا، پورے غور سے کان لگا کر اطمینان سے ان کی بات کو سنا، لیکن دوسرے ساتھی جب اپنی بات بولنے لگے تو میں نے توجہ نہیں دی، میں نے لاپرواہی سے سنا۔ اس عمل کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ میرا کان، اس عمل کی یہ سزا ہے کہ میرا یہ کان ختم ہو گیا، اس عمل کی سزا اللہ نے مجھے یہاں دے دی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو۔ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی تو وہ بول رہے ہیں کہ میرے اس گناہ کی سزا ہے کہ ایک کو تو میں نے سامنے بٹھایا اور ان کی بات سنی، توجہ سے سنی، اور دوسرے کو میں نے کھڑا رکھا اور کھڑے کھڑے اس نے بات کی، لاپرواہی سے میں نے سنی، تو میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العدل فی الغضب والرضا، کہ انسان ہر حال میں، ہمیشہ غصے کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، ہر حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے، ہرگز بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو، نہ ہمارے ماں باپ پر ہماری طرف سے کوئی ظلم ہو، نہ ہمارے بھائی بہنوں پر ہماری طرف سے کوئی ظلم ہو، نہ ہی کسی اور انسان پر، کسی پر بھی ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو، یہ پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العدل فی الغضب والرضا، اور ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں نا ان کو ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ملیشیا گئے، ملیشیا میں کام کرتے تھے، تو وہاں ایک صاحب تھے رحمت اللہ ان کا نام تھا، ہم لوگ ان کو پیار سے رحمت بھائی کہہ کر پکارتے تھے، جب بھی ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، ہم لوگ رحمت بھائی کہہ کر ان کو پکارتے تھے۔ وہ رحمت بھائی کی عمر بتاتے ہیں کہ 55 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، رحمت بھائی کی عمر۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو وہاں ملیشیا میں جو مرکز تھا
اس مرکز کو ہم لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر بیان سنتے تھے. ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن ہوتا تھا. وہ دن ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر, سب اپنے اپنے کام میں ہوتے تھے. وہ مرکز کو آتے تھے اس دن تو مرکز میں سارے ساتھیوں سے ملاقات ہوتی, گفتگو ہوتی, حال احوال معلوم ہوتے. لیکن وہ ساتھی کہتے ہیں کہ رحمت بھائی کبھی مرکز کو نہیں آتے تھے, رحمت بھائی مرکز کو نہیں آتے تھے. بہرحال لیکن ان کی زندگی بڑی عجیب تھی, تنگ دستی اور فخر کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. اور کبھی ہم نے ان کو اچھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کھانا بھی وہ کبھی جو ہے اچھا خرید کر نہیں کھاتے تھے. اور ہم لوگ وہاں باہر میں رہتے تھے تو ہم لوگوں نے مل کر ایک کمرہ لیا تھا, کمرے میں رہتے تھے. لیکن رحمت بھائی وہ کمرہ بھی نہیں لیے, فٹ پاتھ پہ سو کر زندگی گزارتے تھے. کام کرتے تھے, فٹ پاتھ پہ سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کمرہ لوں گا تو اس میں کچھ پیسے چلے جائیں گے. پیسے بچانے کی فکر میں, پیسے بچانے کی چکر میں وہ کبھی کمرہ بھی نہیں لیے اور کبھی اچھا کھاتے بھی نہیں تھے. میلے کچیلے کپڑے پہن کر رہتے تھے کہ نیا کپڑا خریدوں گا تو پیسے اس میں ضائع ہو جائیں گے. پیسے بچانے کی چکر میں پیسے نہ اچھا کھاتے, نہ اچھا پیتے, نہ ہی اچھا پہنتے اور نہ ہی اچھی جگہ سوتے. فٹ پاتھ میں ان کی نہ دن کو قرار ہے نہ رات کو سکون ہے. اسی پریشانی کے عالم میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. تو ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ رحمت بھائی آپ مرکز آئیں, دین کی بات ہوتی ہے, وہاں دین کی بات سنیں, تھوڑی دیر آپ مرکز آئیں. ساتھیوں نے ان کو دعوت دی لیکن کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے. بہرحال کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد دوسرے دن بھی وہ نظر نہیں آئے, تیسرے دن بھی وہ نظر نہیں آئے. تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی. ساتھیوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ رحمت بھائی کہاں چلے گئے. ڈھونڈنا, کیونکہ وہ روم میں رہتے تو نہیں تھے کہ روم کا ایڈریس معلوم ہو اور جا کر دیکھیں. وہ فٹ پاتھ میں جہاں جگہ ملتی وہاں سو جاتے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو فٹ پاتھوں میں ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ وہ ملے, واقعی بیمار تھے اور بھوکے تھے. تو ہم قریب ایک دکان گئے, وہاں سے جا کر دودھ اور بریڈ لا کر ان کو کھلائے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اچھی حالت ان کی اچھی ہوئی تو وہ بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر ہم جانے لگے تو وہ ہمیں ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹھو, تھوڑی دیر بیٹھو, میں تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہوں. تو وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس وقت تھا, ڈیوٹی سے آئے ہوئے تھے, تو ہم بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ان کا سن لیں. تو انہوں نے کہا کہ سنو, میرا واقعہ سنو اور دوسروں کو بھی سناؤ تاکہ عبرت حاصل ہو. یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے, یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں, یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے, یہ میرے ایک گناہ کی سزا ہے. یہ مجھے میرے ایک گناہ کی سزا مل رہی. پھر چچا رحمت نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا. چچا رحمت نے کہا کہ دیکھو, ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں تھے. امی ابا اچھی حالت میں تھے, اللہ نے بہت نوازا تھا, میں سب سے بڑا تھا. چچا رحمت کہتے ہیں پورے بھائی اور بہنوں میں سب سے بڑا تھا. اور میری شروع کی زندگی, جب سے مجھے عقل آئی, میں نے بہت آوارہ گردی کی, عیش و عشرت میں نے زندگی گزاری. شہر کے بدماشوں میں میرا شمار ہوتا تھا. کمزوروں پر ظلم کرنا, دوسروں کی چیزوں پر جو ہے ناجائز قبضہ کر لینا, ستانا لوگوں کو, یہ میری فطرت تھی, عادت تھی. اور محلے میں بدماشوں کی لسٹ میں میرا نام تھا. اس طرح میں عیاشی میں زندگی گزار رہا تھا. اور اسی درمیان کیا ہوا کہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, اور پھر میں نے اس لڑکی سے لو میرج کر لیا, نکاح شادی کر لیا میں نے. شادی کے بعد جو میری بیوی تھی, جس سے لو میرج کر کے شادی کر لیا تھا میں نے, میری بیوی نے مجھ سے ایک دن کہا کہ تمہارے ابا کے پاس تو بہت زمینیں ہیں, تم بولو تمہارے ابا کو کہ ساری زمینیں تمہارے نام کر دیں. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا زمینیں آپ کی جتنی بھی ہیں وہ میرے نام کر دو. تو ابا نے کہا کہ بیٹے تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے تو اور 2 بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں, سب کا حصہ ہے, سب حقدار ہیں, میں ساری زمینیں تمہیں اکیلے کو تو نہیں دے سکتا. تو پھر دوسرے دن اس نے آ کر کہا کہ اچھا اگر ساری زمینیں نہیں دے سکتے تو ہماری زمینیں ہمارے حصے کی ہمیں تقسیم کر دو. تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر سارے بچوں کو, بیٹیوں کو, سب کو بلا کر
پھر جو ہے انہوں نے وہ ساری زمینیں تقسیم کر دی. آپ اندازہ لگاؤ وہ اتنے اچھے گھرانے کے تھے, اللہ نے ایسا نوازا تھا, ایک ایک بھائی کے حصے میں 50-50 ایکڑ زمینیں آئیں, 50-50 ایکڑ زمینیں آئیں. اب یہ جو بڑا تھا, چچا رحمت اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ پھر میں گھر گیا تو میری بیوی اس پر راضی نہیں ہوئی. میری بیوی نے کہا کہ تمہارے ابا جو اپنے واسطے حصہ رکھیں اور تمہارے بہنوں کا حصہ رکھیں وہ تم لے لو. وہ کہتے ہیں میں ابا کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ابا تمہیں جو اپنے واسطے ایک حصہ رکھیں وہ مجھے دے دو, وہ میرے نام کر دو. تو ابا نے کہا کہ بیٹا سب کو میں نے سب کا حصہ دے دیا ہے, یہ میں تمہارے امی کے واسطے میرے واسطے ہمیں دونوں کے واسطے رکھے ہیں, اس کے اوپر تم نظر مت کرو, اس کے اوپر تم نظر مت کرو. اب اس بات کو لے کر وہ بار بار جاتا اور ابا سے جھگڑتا تھا. ایک دن تو ایسا ہوا, چچا رحمت کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نشہ بھی کرتا تھا, میں نشے کی حالت میں تھا اور میں جو ہے گھر گیا اور گھر جا کر ابا سے کہا کہ ابا تمہاری جو زمین ہے وہ میرے نام کرو. تو ابا نے کہا کہ نہیں, صاف انکار کر دیا, میں کسی بھی حالت میں نہیں کرتا, سب کو میں دے دیا ہوں, تم کو بھی تمہارا حصہ مل گیا. یہ میں نے اپنے, اور ابا نے یہ وصیت کی تھی اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, سب کو وصیت کی تھی کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے اور ہماری زمینیں اگر یہ ایسے ہی رہیں تو ہمارے انتقال یعنی میرا اور میری بیوی کے انتقال کے بعد ہماری یہ زمین جو ہمارے نام پہ ہے یہ مسجد کو یا مدرسے کو وقف کر دینا. یہ انہوں نے وصیت کی تھی. تو وہ بڑا بیٹا آ کر کہنے لگا, نشے کی حالت میں تھا, آ کر کہنے لگا وہ میرے نام پہ کرو, میرے نام پہ کرو. باپ نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز بھی تیرے نام پہ نہیں کر سکتا میں. اس نے کیا کیا, وہ کمبخت بیٹا جوتا نکال کر باپ کے سر پہ مارنے لگا. ہوتے ہیں ایسے کمبخت. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کیرلا کی کہ ایک بیٹے نے باپ کو ایسا مارا, زمین کا معاملہ, یہ پیسوں کا معاملہ, کہ باپ کا انتقال ہی ہو گیا. وہ تو کیمرہ گھر پہ لگا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ بیٹے نے ہی مارا بول کر. تو یہ دنیا کی محبت, یہ زمین کی محبت, یہ پیسوں کی محبت, یہ مال جمع کرنے کی محبت, یہ اتنی خراب ہے کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. اللہ حفاظت فرما. تو باپ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں بیٹا میں نہیں دے سکتا. اس نے جوتے مارنا شروع کیا, ایک جوتا کان کے پاس لگا, کان سے خون بہا اور باپ بے ہوش ہو گیا. بیٹا وہاں سے چلا گیا. ماں اندر کسی کام میں تھی, ماں باہر آئی, شوہر کو دیکھا کہ پڑے ہوئے ہیں, خون میں لت پت ہیں. وہ فوراً پانی وغیرہ چھڑکی تو ان کو ہوش آیا. پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو, یہ آپ کے گال میں, آپ کے رخسار پہ خون ہے, آپ کے کانوں کے پاس خون ہے, کیا ہو آپ کو, کس نے یہ کیا؟ تو باپ نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کیا. ہمارا بڑا بیٹا آیا تھا. ماں باپ کے دل میں ہمیشہ بچوں کے واسطے شفقت ہوتی ہے, ماں باپ کے دل میں ہمیشہ بچوں کی محبت ہوتی ہے, ماں باپ کا دل بچوں کے لیے ہمیشہ نرم ہوتا ہے. بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جوانی کے عالم میں بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر کسی چیز سے ماں باپ روکیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. حالانکہ وہ جو روکتے ہیں, وہ ٹوکتے ہیں, وہ بچوں کی بھلائی کے لیے ٹوکتے ہیں. لیکن شیطان یہ سمجھنے نہیں دیتا بچوں کو, اور پھر شیطان ماں باپ کو ایسا پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہمارے دشمن ہے تو ہمارے امی, ہمارے ابا, یہ ہمارے بڑے جو ہمیں روکتے ہیں یہی ہمارے دشمن ہیں. بہرحال ایسے حالت میں بھی باپ نے بد دعا نہیں کی, ایسی حالت میں بھی باپ نے بد دعا نہیں کی, بلکہ باپ کی زبان سے یہ نکلا, اے اللہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے بیٹے کو کوئی ایسا بیٹا نہ دینا جو اس کے سر پر کل ہاتھ اٹھائے, جو اس کے اوپر کل ہاتھ اٹھائے, میرے بیٹے کو ایسا بیٹا مت دینا. یہ جملہ باپ نے کہا, یہ دعا باپ نے دی. بہرحال ماں بے قرار ہو گئی اور پھر ماں جو ہے وہ بیٹے کے گھر کو گئی. جا کر ماں کہنے لگی بدبخت, تو اتنا بڑا کمینہ اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا, تو شرم نہیں آئی تجھے؟ ماں جا کر ڈانٹنے لگی. تو اس نے یہ کہا ماں سے کہ دیکھو اگر تمہیں ان کی طرفداری کرے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی حشر ہوگا. ماں نے دیکھا تو یہ تو بہت بگڑ گیا. بچیوں سے مشورہ کیا. بچیوں نے یہ کہا کہ امی ہمارے حصے کی زمین ان کو دیتا, ہم اپنے حصے کی زمین ان کو دے دیتے. ماں نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہاری بہنیں اپنا اپنا حصہ دینے کو تیار ہیں,
وہ حصہ تمہیں لے لو. وہ حصہ لینے کے بعد ایک بات یاد رکھو، آئندہ کبھی بھی اپنے والد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، والد سے بات ہی نہیں کرنا. آئندہ کبھی اس معاملے میں وہ زمینیں لے لو، خاموش ہو جاؤ. بہنوں نے اپنا حصہ دے دیا. اب وہ چچا رحمت کہتے ہیں کہ بہرحال اتنا ہوا، بہنوں کی زمینیں میں اپنے نام کر لیا. کچھ دنوں کے بعد اسی صدمے میں ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، میرے بیٹے نے میرے، اسی صدمے میں، اسی فکر میں ابا کا انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی چلتی رہی. جو میں شادی کیا تھا لو میرج، میری اس سے جو ہے میری 4 بیٹیاں ہوئیں، اور پھر اس درمیان میری بیوی بیمار بھی ہو گئی. ایک کینسر ہو گیا میری بیوی کو، اس کا علاج بھی میں کراتا رہا، لیکن اس علاج میں اتنے پیسے ختم ہوئے کہ زمینیں بیچنے کی نوبت آ گئی. میں وہ زمینیں ذرے کر کے بیچتا رہا، لیکن میری بیوی کو کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں، یہاں تک کہ وہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. پھر ایک بچے کی خواہش میں کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے بول کر، وہ خواہش میں ایک دوسری شادی کی. اس بیوی سے، دوسری بیوی سے 3 بیٹیاں ہوئیں، ایک بھی بیٹا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ باپ کی زبان سے نکلا تھا، اللہ میرا بیٹا میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے کوئی ایسا بیٹا مت دینا جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے. باپ کی جو زبان سے نکلی تھی الفاظ، اللہ کی یہاں وہ قبول ہو گئی تھی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دوسری بیوی بھی طرح طرح کی بیماریوں میں رہی، اور پھر اس کا علاج بھی میں کرتا رہا، آخر اس کا بھی انتقال ہو گیا. پھر میں نے تیسری شادی کی، اور پھر اس تیسری بیوی سے 4 بیٹیاں ہوئیں، ایک بھی بیٹا نصیب نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اب وہ پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے علاج میں ساری زمینیں ختم ہو گئی. جتنی زمینیں جو میں لیا تھا، مجھے حصے میں ملی تھی بہنوں کی اور میں لیا تھا، ساری زمینیں میری ختم ہو گئی، اور میرا کاروبار بھی بالکل ٹھپ پڑ گیا. اب یہاں بچیاں 11 بچیاں مجھے ہوئیں، اور پھر وہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، تو ان کی شادیوں کا مسئلہ. تو اس لیے میں یہاں ملیشیا آ گیا. اور پھر میں یہاں آ کر میں جو ہے دن رات محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں. میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا، میں کبھی کپڑے نہیں خریدتا، میں نے کمرہ نہیں لیا صرف اس لیے تاکہ کچھ پیسے میں جمع لوں، تاکہ میرے گھر کا گزارا ہو اور میری بچیوں کے شادی کا انتظام ہو جائے. اس لیے میں اسی ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں. وہ کہتے تھے، وہ ساتھی بتا رہے ہیں کہ چچا رحمت رونے لگے اور رو کر کہا کہ لوگوں کو بتاؤ، یہ جو ذلت کی زندگی میں گزار رہا ہوں، یہ جو رسوائی کی زندگی میں گزار رہا ہوں، یہ میرے اس ظلم کا بدلہ ہے جو میں نے اپنے ابا کے اوپر کیا تھا. یہ میرے اس ظلم کا بدلہ ہے. اللہ نے مجھے دنیا میں سزا دی ہے جو میں نے اپنے بہنوں پر کیا تھا، جو میں نے اپنے ابا کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا. اس گناہ کی سزا اللہ مجھے دنیا میں دے رہا ہے کہ میں اسی ذلت کے ساتھ میں یہاں زندگی گزار رہا ہوں. بہرحال اللہ نے ان کی بیٹیوں کے شادی کا انتظام تو کر دیا، لیکن وہ ساتھی کہتے ہیں، وہ سارے ساتھی کہتے ہیں کہ اسی طرح فخر و تنگدستی میں ذلت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے، اور ملیشیا میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بالکل سچا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی. جو بھی برا کرے گا، ہرگز بھی یہ مت سوچو آج میرے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، میری پہنچ ہے، میں کیا چاہے کر سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس پاور ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم جو بھی کرو گے اس کی سزا تمہیں، اگر غلط کرو گے، اگر ظلم کرو گے، مرنے سے پہلے اللہ ظالموں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدل فی الغضب والرضا. 3 چیزیں انسان کو جہنم سے بچانے والی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہر حال میں، چاہے غصے کی حالت ہو، چاہے عام خوشی کی حالت ہو، ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے. عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصد فی الفقر والغنا. ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا. ہمیشہ کیا کرنا؟ میانہ روی، اعتدال، درمیانہ راستہ.
جو انسان ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل ان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ میانہ روی کسے کہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ افراط و تفریط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دیا ہے تو خوب اڑا رہے ہیں، اڑا کے ختم کر دیے، اور پھر نہیں ہے تو در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ مزاج نبوت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ میانہ روی، ایک دو مثالوں کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ ہم لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب یہ جو ہمارے کپڑے ہیں ہزاروں کے بھی ملتے ہیں، 10-20 روپے میں بھی ملتے ہیں۔ نہ ایسا ہو کہ شان جتانے کے لیے ہزاروں کا خریدیں، سب کو بولتے پھریں معلوم کیا میری یہ شرٹ کتنے کی، معلوم کیا یہ پینٹ کون سی کمپنی کی۔ شان جتانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کنجوسی کی وجہ سے نہیں، 4 پیسے جمیں گے بول کو 10-20 روپے ایک دم خراب کوالٹی کی، رکوع کو گئے سجدے کو جا رہے تھے پھٹ گئی، ایسے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میانہ روی، درمیانہ ہو۔ جوتے ہم پہنتے ہیں بہت قیمتی بھی ملتے ہیں، ایک دم لو کوالٹی، یعنی درمیانہ اختیار کریں، درمیانہ ہو۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد، لیکن اللہ کے نبی دیکھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن جو پڑھ رہے ہیں بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ فجر کے بعد دونوں کو بلائے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میانہ روی کسے کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ہر کام کیسا کرے، میانہ روی کے ساتھ کرے، اعتدال کے ساتھ کرے، بہت زیادہ افراط بھی نہ ہو، بہت زیادہ تفریط بھی نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے میں یہ حدیث سنن ابو داؤد کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلائے فجر کے بعد۔ حضرت ابو بکر کیسا پڑھ رہے تھے؟ بالکل آہستہ۔ حضرت عمر کیسا پڑھ رہے تھے؟ بالکل بلند آواز سے۔ دونوں کو بلائے، بٹھائے، پوچھے کیا بات ہے؟ ابو بکر آپ تلاوت کر رہے تھے، آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے نبی میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن لیا، اس نے سن لیا بس کافی ہے۔ وہ تو دل کی بھید کو سنتا ہے، وہ تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے، میں اسے سنا رہا تھا وہ بس کافی ہے، اس لیے میں زور سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے کہ آپ اتنے زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ شیطان کو بھگانے کے لیے اور سونے والوں کو جگانے کے لیے میں بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھو میانہ روی کسے کہتے ہیں، اعتدال کسے کہتے ہیں، خیر الامور اوساطها کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کرو، تھوڑا زور سے پڑھو تاکہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک پہنچے اور شیطان تمہیں نہ بہکائے اور تمہارے دل میں دوسرے خیالات نہ آئے، اور جو تم پڑھ رہے ہو تمہارے کانوں تک پہنچے اور تم اس آیت کے معنی میں، اس کے مطلب میں، اس کی تفسیر میں جو تم سمجھ سکو، اس لیے تو اپنی آواز کو تھوڑی اونچی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اپنی آواز تم تھوڑی نیچے کرو اور تھوڑا آہستہ پڑھو، اسے کہتے ہیں میانہ روی۔ تو زندگی میں ہمیں ہر کام میں بہت زیادہ افراط بھی نہ ہو، بہت زیادہ تفریط نہ ہو۔ یہ دو چیزیں، نمبر ایک کیا ہے، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو کسی پر ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا، اور دوسرا ہے کہ چاہے فخر کی حالت ہو چاہے مالداری کی حالت ہو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہے بول کو بہت زیادہ شان جتانا، نہیں بول کو در در بھیک مانگنا، یہ بالکل صحیح نہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخشیۃ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ کا ڈر پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، یعنی اکیلے ہیں تب بھی اللہ کا ڈر ہو اور لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی اللہ کا ڈر ہو، یعنی ہمیشہ دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو گناہوں سے بچ رہے ہیں اور تنہائی میں ہیں، اکیلے میں ہیں، جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا الخشیۃ فی السر والعلانیہ، پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کا ڈر ہو پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر۔ پوشیدہ کو پہلے ذکر کیا، اکیلے پن کو،
تنہائی کو پہلے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ظاہر میں گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، لیکن اکیلے میں گناہوں سے بچنا، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب وہ تنہا ہو، جب اس کے پہچان کا کوئی نہ ہو، اس وقت گناہوں سے بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس پر بڑی فضیلتیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرمائے کہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، جب پوشیدہ طور پر ہوں، چھپ کر ہوں اس وقت بھی، اور جب ظاہر یعنی کھلم کھلا بھی اللہ سے ڈرنا. اسی لیے لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت جو تھی، سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ کہ بیٹا اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. کیوں؟ اس لیے اللہ سے اس لیے ڈرو کیونکہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا، چاہے وہ گناہ فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کے چٹانوں میں سے کسی چٹان میں ہو جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو، چاہے تم نے چٹانوں میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں جا کر تم نے کوئی گناہ کیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے تہ میں جا کر تم نے کوئی گناہ کیا ہو یا کوئی نیکی کیا ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو تمہارا وہ عمل، اللہ تعالیٰ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، تمہارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کریں گے. تو اس لیے موبائل میں اگر دوستی بنا رہے ہیں کسی سے، چیٹنگ کر رہے ہیں کسی سے، یہ نہیں کہ میں یہ غلط آئی ڈی بنا کو کر رہا ہوں، کسے بھی کیا بھی معلوم نہیں ہوتا، نہیں، اس وقت دل میں خیال لانا کسے معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن میرا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میں راستے سے گزرتے ہوئے اگر بد نظری کر رہا ہوں، اگر میں نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا ہوں، کسی کو کیا معلوم، میں دکان کو دیکھے سر کا ساری چیزیں دیکھ لے جا رہا ہوں، تو اس وقت بھی دل میں یہ آیت لائیں کہ اگر لوگوں کو معلوم نہیں تو کیا ہوا، کل قیامت کے دن اللہ میرے اس عمل کو لانے والے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان یہ سوچے کہ اللہ میرے ہر عمل کو کل قیامت کے دن رکھے گا، میرے سامنے رکھے گا، اور قرآن میں اللہ نے صاف کہا کہ جو نیک ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو برے ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے جو ہے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوش ہوں گے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہوگا، وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے. اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اتنے مطلب غم میں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہمارا عمل ہمیں دیا ہی نہ جاتا. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین چیزیں انسان کو جہنم سے بچانے والی ہیں، جہنم سے نجات دینے والی ہیں. یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. نمبر ایک یہ کہ ہمیشہ ہر حال میں ہمیں انصاف کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. اور نمبر دو، ہر کام میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنا ہے، افراط و تفریط نہیں کرنا ہے. اور نمبر تین، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین کام تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.